نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 10ویں حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے آزاد کردہ لونڈی پر ایک بکری کا صدقہ کیا گیا۔ بکری فوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتارا؟ تم اس کی دباغت کرتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بکری مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کا اثر صرف گوشت پر واقع ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے اور اس کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ مردہ جانور کی کھال کے بال، سینگ اور دانت وغیرہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اس لیے کہ ان میں زندگی نہیں ہوتی۔ حیوان یعنی جانور کے مرنے سے یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی، اسی لیے ہاتھی دانت کے استعمال اور اس کے تجارت کی اجازت ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 11ویں حدیث ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مر گئی، ہم نے اس کی کھال کو رنگ لیا، بعد از ہم اس میں نبیذ بناتے رہے جو کھجور سے بنایا ہوا ایک مشروب ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ خراب ہو گئی۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 12ویں اور 13ویں حدیث لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ انہوں نے آپ کے تہبند پر پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور اپنا تہبند مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو دھو ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، لڑکی کے پیشاب سے کپڑے کو دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ابو السمح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ لڑکی کے پیشاب سے دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 14ویں اور 15ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتے کے ساتھ گندگی پر چلتا ہے تو مٹی جوتے کو پاک کر دیتی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن ماجہ میں اس کا معنی مذکور ہے۔ وضاحت: ابن ماجہ کی روایت کی سند میں ابراہیم ابن اسماعیل یشکری راوی مجہول ہے۔ اگر جوتے یا موزے کو نجاست لگ جائے، خواہ وہ نجاست کثیف ہو یا رقیق ہو، یعنی بہت زیادہ ہو یا کم ہو، خشک زمین پر رگڑنے سے جوتا یا موزہ پاک ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان سے ایک عورت نے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی چادر کے کنارے کو ناپاک جگہ میں نیچے کر کے چل لیا کروں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو اس کے بعد والی جگہ پاک بنا دے گی۔ اس حدیث کو امام مالک، احمد، ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور دارمی بیان کرتے ہیں کہ دریافت کرنے والی عورت ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف کی ام ولد ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 16ویں حدیث مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑے کو پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روک دیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 17ویں حدیث ابو الملیح ابن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے درندوں کے چمڑوں کو پہننے سے منع کیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی اور دارمی کی روایت میں اضافہ ہے کہ چمڑوں کو بچھایا جائے، اس سے بھی منع کیا ہے، یعنی درندوں کے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 18ویں حدیث ابو الملیح ابن اسامہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے درندوں کے چمڑوں کی قیمت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے کتاب اللباس میں روایت کیا۔ ترمذی میں یہ لفظ ہیں کہ درندوں کے چمڑوں کو مکروہ قرار دیا۔ اس حدیث کی سند جید درجے کی ہے۔